الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایماندار شخص اللہ اور اس کے رسول کے جملہ احکامات پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، وہ اللہ اور رسول کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اس لیے ان حکموں پر عمل نہیں کرتا کہ ان احکام میں کوئی دنیاوی فوائد پائے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگرچہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بے سروپا رسموں کی طرح نہیں ہیں، بے سروپا رسموں کی طرح کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بلکہ ان کے اندر بے شمار عقلی اور نقلی، سماجی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ حکیم کا تجویز کردہ اللہ عمل ہے، دستور العمل ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرد مومن کو نماز پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے یہ جاننا یا یہ چیز پیش نظر رکھنا کہ نماز پڑھنے سے بندے کی ورزش ہو جاتی ہے، یہ چیز کو ثواب نہیں دلا سکتی۔ ثواب صرف تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھے گا، اگرچہ پھر اٹھک بیٹھک سے اس کو کچھ جسمانی آسودگی بھی حاصل ہو جائے، وہ ایک ضمنی شے ہے۔ تو اگرچہ اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں ان میں عقلی اور نقلی فوائد ہیں، اس کو فلسفہ نماز، فلسفہ حج، فلسفہ زکوٰۃ وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ عقلی دور ہے اور لوگ ہر چیز کا فائدہ دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں وہ اپنے اسلامی احکامات کے فلسفے بیان کر رہا تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ کسی فلسفے کو سامنے رکھ کر عمل کرنے سے ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ وہ فلسفے تو صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے ہمارا دین کوئی خالی خولی رسموں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار ہیں۔ اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت اور نصیحت حاصل کرو، اگر تمہیں آنکھیں دی ہیں تو دیکھو۔ یا فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ ظاہر عقل یہ سمجھاتی ہے کہ کس کی بات ماننے میں فائدہ ہے اور کس کی بات ماننے میں نقصان ہے۔ یوں بھی فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس بات میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو عقل کو اپیل کی گئی ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کو پہلے عقلی فوائد سمجھائے جائیں اور فلسفہ اعمال بتایا جائے اور پھر وہ عمل کرے تو اس کو فائدہ ہو، نہیں۔ اگر کوئی بغیر اس چیز کے جانے پہچانے نماز پڑھے کہ نماز پابندی وقت سکھاتی ہے، اس کے بغیر بھی پڑھے تو نماز کا ثواب ملے گا، بلکہ اس کو ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے جو صرف اس لیے نماز پڑھے کہ ذرا مجھے پابندی وقت آ جائے۔ تو اس تمہید کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ویسے ہمارے جملہ جو احکامات ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر اسرار ہیں،
تو آخری بات جو میں نے بتائی تھی وہ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نمازوں کے اوقات یہ جو رکھے گئے ہیں یہ کیوں رکھے، اس کو تو میں اب دہرا نہیں سکتا۔ اس طرح میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں، سب کی 4 کیوں نہیں یا سب کی 2 کیوں نہیں، کوئی 3 ہے کوئی 4 ہے کوئی 2 ہے، یہ وجہ بھی میں نے بتائی تھی، امید ہے کہ یاد رہی ہوگی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز قصر جو ہوتی ہے، مسافر کی نماز، اس میں 2 رکعتوں کی چھوٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس میں 2 رکعتوں کی چھوٹ، یعنی جس کو نماز قصر، دوگانہ قصر، مسافر کو 4 کی بجائے 2 ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات فرض کی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکعت پڑھنے کا ہی حکم تھا، اور ابتداء میں نماز ساری کی ساری ہی 2 رکعت تھیں۔ پھر بعد میں جب اسلام کو آسودگی اور بے خطر عبادت کرنے کا موقع مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض نمازوں میں اضافہ فرما دیا، تو اس لیے کچھ 2 کی بجائے 4 کر دی گئیں، کچھ 2 کی بجائے وہ انبیاء کرام کی بعض مناسبت کے ساتھ 3 کر دی گئیں۔ تو سفر میں 2 چھوڑی جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ سفر معراج کی یادگار رہے کہ سفر معراج سے پہلے 2 ہی تھیں، اور اس کے بعد یہ 4 یا 3 ہوئی، اس حوالے سے ان کو 2 کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سفر میں انسان مجبور ہوتا ہے، السفر سقر ولو کان میلا، سفر تکلیف دہ ہوتا ہے چاہے 1 میل کا ہی کیوں نہ ہو، سفر ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کی مجبوری پر رحم فرمایا ہے اور سفر کی حالت میں اس کو رعایت کر دی ہے، کوئی تھوڑی سی کم کر دی ہے نماز، تاکہ تیری سفر کی مشقت حارج نہ ہو۔ البتہ یہ سوال پیدا ہوتا کہ پھر 3 والی کی 2 کیوں نہیں کی گئی؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آدھی رعایت کر دوں، تو 4 والی کی آدھی 2 تو ہو سکتی تھی، مگر 3 والی کی آدھی 1.5 رکعت نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو ادھوری رکعت رہ جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 والے کو 3 ہی رہنے دیے۔ تو یہ اس کے اندر راز ہے، ایک سفر معراج کی یادگار ہے، دوسرا جو پہلے 2 رکعتیں تھیں تو اس احسان کو بھی یاد بندہ کرتا ہے اور اس کا شکرانہ کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندے کی سفر میں جو مشقت ہے اس میں اس کو رعایت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ 15 دن سے زیادہ رہنا ہو تو اس کو پوری پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو شخص اتنی آسودگی رکھتا ہے کہ 15 دن تک آرام سے ایک جگہ رہ سکتا ہے تو پھر اس کو وہ مشقت نہیں رہے گی جو سفر میں ہوتی ہے۔ اس طرح کہ اگر کسی کے 2 گھر ہوں، 2 بیویاں ہوں، ایک گھر بصیر پور میں، ایک گھر لاہور میں ہے، ایک بیوی بصیر پور میں، ایک بیوی لاہور میں ہے، تو اس کو دوگانہ نہیں ہے، راستے میں دوگانہ ہوگا کہ وہاں پہنچے گا تو پوری پڑے گا، یہاں پہنچے گا تو پوری پڑے گا، کیونکہ اب اس کے لیے وہ مشقت نہیں ہے۔ باقی اس میں ایک اور باریکی بھی ہے کہ اگر ارادہ تو 3 دن رہنے کا تھا مگر اتفاق سے کام نہ ہوا، کسی سے پیسے لینے تھے، وہ ٹرخاتا چلا گیا 3 مہینے، سال، 2 سال،
تو وہ اگرچہ اس کو وہاں مہینہ بھی رہنا پڑے، لیکن نیت اس کی چونکہ 3 دن یا 4 دن کی تھی، تو یہ اتفاقاً زیادہ پڑھتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ 3 مہینے بھی رہے گا تو وہ دوگانہ ہی پڑھتا رہے گا، کیونکہ اس کے اب اختیار میں نہیں ہے، ملے تو واپس چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ارادے میں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا تھا، یہ مسائل سمجھا رہا ہوں بانے سے، 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا اس کے پروگرام میں، 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا پروگرام تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بندہ اچھا تھا بہاری، اس نے جاتے ہی پیسے دے دیے، لین دین ہو گیا، جو کام کرنے گیا تھا ہو گیا، سامان خرید لیا، موقع پر جہاز اترا ہوا تھا، اس نے سامان خرید لیا۔ تو اب اگرچہ اس کا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن کام 3 دن میں ہی ہو گیا، تو وہ 3 دن میں بھی قصر ہی کرتا رہے گا، سمجھا گئی؟ وہ 3 دن قصر کا وہ 3 دن پوری پڑھتا رہے گا، کیونکہ اس کا ارادہ تو زیادہ عرصہ رہنے کا تھا نا، میں الٹ بات کہہ گیا، زیادہ عرصہ رہنے کا تھا نا ارادہ، تو کام جلدی ہو گیا تو وہ پوری پڑھتا رہے گا، کیونکہ پوری کا ارادہ تھا، 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ۔ تو اس طرح کے یہ مسائل عقلی طور پر بھی مناسبتیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر یہ جو ارکان رکھے گئے ہیں، ان میں بھی کچھ حکمتیں، کچھ تو میں نے شاید بتائی بھی تھی کہ یہ نماز کے اندر 4 چیزیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، یا تو قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات ہیں، یعنی یہ سب ذکر الہی کی قسمیں ہیں، درود شریف، دعا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اور یہ الحمد شریف، قل شریف، تو یہ ایک ذکر ہے، دعائیں ہیں۔ دوسرا اس میں قیام ہے اور سجود ہے اور رکوع و قعود ہے۔ تو یہ چیزیں 4 قسم کی چیزیں کیوں رکھی گئی؟ ان میں بھی کچھ مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت تو میں نے بتائی تھی کہ فرشتے اللہ کے عموماً ان 4 حالتوں میں ہیں، شاید اس وقت میں نے اس طرح مفصل نہ بتائی، تو اللہ کے فرشتے 4 حالتوں میں رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہمیشہ رکوع میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ قعود میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ اللہ کے مختلف الفاظ سے ذکر میں مشغول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری حالتوں کو نماز میں جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کی یہ مخلوق ہے، یہ بھی انہی حالتوں میں ہے، کچھ قیام میں ہیں، درخت وغیرہ، کچھ رکوع میں ہیں، چوپائے وغیرہ، کچھ سجدے میں ہیں، کیڑے مکوڑے اور سانپ، کچھ اتحیات کسی حالت میں جس طرح مینڈک اور خرگوش وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر قسم کی مخلوق کو مجبوراً جس شکل میں پیدا کیا ہے، انسان کو مختار بنایا اور اس کو اجازت دی کہ تو ہر رنگ میں ڈھل کر میری عبادت کر، تاکہ ساری مخلوق کا تجھے بادشاہ بنایا ہے تو ساری مخلوق کی خوبی اور رنگ تجھ میں جھلکیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، 4 عناصر، پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا، یہ 4 عناصر سے بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کی شکلوں کی مناسبت سے شکل انسان کو
نماز میں پیدا کرنے کی ہدایت فرما دی۔ میں مناسبت بتاؤں گا، مثلاً ایک ہے جمادات۔ جمادات میں اصل چیز مٹی، خاک، پتھر بھی مٹی کی قسم ہی ہے نا، تو ایک مٹی، خاک، پتھر، یہ چیز ہے، یہ جمادات کہلاتے ہیں۔ جماد یہ نہیں ہلتے جلتے، نہیں آگے پیچھے۔ اور ان میں ایک کیفیت پانی کی ہے، پانی میں پھیلاؤ ہے، اور ہوا ہے۔ ہوا میں سچ پوچھئے تو شہوت ہے، ہوا میں شہوت ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، حکیم کو بیٹھا ہوگا تو جانتا ہوگا جتنی قوت با کی دوائیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر بادی ہوتی ہیں، بعد سے ان کا، تو بعد میں نے ہوا۔ ویسے بھی چلو اور نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب ہوا اچھی چل رہی ہو تو تم اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، میٹھی میٹھی ہوا ماحول بناؤ، تو آپ کا جی اس وقت کام کرنے کو چاہتا ہے کہ یا چلنے پھرنے، تفریح کرنے کو، موج میلہ دیکھنے کو۔ خواہش، یعنی خواہش کو ابھارتی ہے ہوا۔ یہ پیار کا موسم ہے، اس موسم میں چلے آؤ۔ تو یہ مفہوم شاعروں نے اکثر بیان کیا ہے۔ بہار آئی، کھلی کلیاں، ہنسے تارے، چلے آؤ، ہمیں جینے نہیں دیتے یہ نظارے، چلے آؤ۔ کیوں کہتا ہے تم پاس جب نہیں ہو بہاروں کو کیا کروں، تیرے بغیر چاند ستاروں کو کیا کروں۔ تو یہ مجازی قسم کے شعر اشارے دیتے ہیں، یا اس کو چھوڑیے آپ ویسے عملی زندگی میں بھی دیکھیں، یار موسم بڑا اچھا ہے، آج پکوڑے تیار کرو نا، آج ذرا آؤٹنگ ہو جائے، پکنک ہو جائے۔ ظاہر پکنک میں، آؤٹنگ میں کیا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ تم اپنی خواہشوں کی تکمیل کرو گے۔ وہ خواہشیں کھانے کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی شہوت ہی ہے نا۔ وہ کھانے کوئی دریا کے کنارے پھرنے والے پھرنے والیوں کو، اور پھرنے والیاں پھرنے والوں کو دیکھیں گی، اس سے زیادہ میں کیا تشریح کر سکتا ہوں؟ تو بعد میں ہوا میں شہوت ہے، اور آتش آگ میں غصہ ہے، تکبر ہے، بھڑکتی ہے، اوپر کو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر میں بنایا، جن میں پانی، مٹی، آگ، ہوا، اور ان کی مناسبت سے جمادات کی طرح بیٹھے رہنا، یا ہوا کی طرح پھیلنا، یا پانی کی طرح پھیلنا، یا ہوا کی طرح شہوانی خواہشات کا اچھلنا ابھرنا، یا آگ کی طرح تکبر اور سرکشی کی کیفیت پیدا ہونا۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالتیں اور کیفیتیں پیدا کر دی ہیں جو سب کی اینٹی ان کو روکتی ہیں۔ کہیں جمادات کی طرح بندہ سمٹ کر بیٹھتا ہے، اور جم کر بیٹھتا ہے، کبھی ہوا کی طرح پھیلتا ہے اور اٹھتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے کہ سرکشی کو کم کرے، اوپر جانے والی صفت کو نیچے کی طرف لے جائے، یعنی اس کی اینٹی۔ اور کبھی یہاں ہاتھ باندھتا ہے تاکہ وہ خواہشات جو ہیں اس بندے کی، اس کو کنٹرول کرے۔
یہ انتہائی باریک فلسفے ہیں کہ بہت بڑے جو کثیر العقل اور دانش لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ دینی طور پر، امام غزالی جیسے، انہوں نے اس طرح کے اسرار بھی بیان کیے ہیں۔ تو یعنی ان چاروں قسم کے جو رجحانات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ نماز میں عطا فرمائے گئے۔ تو یہ بھی اس طرح کے اسرار اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح آپ کو مزید بھی یہ راز بتاؤں گا، لیکن بہرحال یہ آپ کا ایک زائد فائدہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو ان میں ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی تو بندگی، اس کے علاوہ بھی اس کے بڑے مفادات حاصل ہو رہے ہیں۔ البتہ صرف یہ مفادات سامنے رکھ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ نماز پڑھیں اللہ کی فرما برداری کے جذبے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ ہاں، ایک بات میرے اور ذہن میں تھی تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بھی بیان ہو جاتی تو چلو اس کی مناسبت تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنے اور بعض نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو ایک مسلمان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس طرح ہی سکھایا ہے، لیکن اس میں بھی بھید ضرور ہے۔ وہ بھید ضرور ہے کہ اسلام کسی زمانے میں کمزور تھا۔ مکہ کے اندر خاص طور پر 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی صبح شام، اور کفار یا مدینہ طیبہ میں بھی یہود و نصارہ تو وہ مسلمانوں کو جو محو عبادت دیکھتے، تو جس طرح ہم کسی کو ذرا اپنے سے ہٹ کر اوپرے انداز میں دیکھیں تو ہم ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کوئی نماز میں ہی تھوڑا سا اوپری نماز پڑھ رہا ہو نا ہم سے، تو ہم اس کو بار بار دیکھ کر مسکراتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ اگر اللہ کوئی وہابی دے دے، شیعہ دے دے، تو پھر تو خدا دے اور بندہ لے، پھر تو ہم ضرور ہی اشارے کرتے ہیں، ارکا میں مارنے کہ دیکھو وہ 3 بار یوں کر رہا ہے، ہاں جی، دیکھو وہ گیٹی سامنے رکھے ہوئے وہاں کربلا معلیٰ میں اور کاظمین شریف میں تو جس طرح ہماری ٹوپیاں ہوتی ہیں نا اتنی، وہاں تو ہر تھوڑے فاصلے پر نا ٹرے ہیں، ان ٹرے کے اندر گیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، غالباً وہ دشت کربلا کی مٹی کی ہیں یا جہاں کی بھی ہیں، تو وہ گیٹیاں رکھ کر نا وہ ان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ سارے وہ بڑی اماندی پڑی۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی دیکھتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، یا ایک اہل حدیث کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جی اوپر نیچے جاتے، یا ذرا ٹانگیں چوڑی دیکھتا ہے تو ہم مسکراتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ بلکہ اس کو بھی چھوڑو، ہمارا سنی بھائی ہو اور ذرا اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو، اس کی چھتک اس کنارے سے دوسرے کنارے پر جا رہی ہو، تو سارے جناب اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ چلو کوئی اپنے کسی بھی رنگ میں نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مسلک ہے، اس کا طریقہ ہے، یا اس کی عادت ہے، یا اس کی مجبوری ہے، وہ بیچارہ جس طرح پڑھ رہا ہے پڑھو، پڑھ تو رہا ہے نا، سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے۔ ہم حالانکہ سب مسلمان ہیں، لیکن وہ تو کافر تھے۔ اس وجہ سے جب مسلمان اپنے مخصوص رنگ میں اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز شروع کرتے اور قرآن کریم خاص طور پر پڑھتے، چونکہ قرآن کریم سے تو ان کو بڑی چڑ آتی تھی، تو وہ مذاق اڑاتے، نقلیں اتارتے، شور مچاتے کہ کوشش کرو کہ یہ اچھی طرح سے سکون سے نماز نہ پڑھ سکے۔
چنانچہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافر بولے اس قرآن کو مت سننا، کان میں نہ پڑھنے دینا ورنہ برادری سے ٹوٹ جاؤ گے، وَالْغَوْا فِيهِ، اور تم شور مچاؤ اس میں، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب بلند آواز سے پڑھتے تو وہ نقلیں اتارتے اور تنگ کرتے اور ڈسٹرب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ دو وقت جن دو اوقات میں کافر عام طور پر مکہ مدینے کی گلیوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، یہود و نصارہ اور مشرکین وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تم قرآن کریم کو آہستہ دل میں پڑھ لو، کہ نہ فقیر کو دیکھے نہ کتا بھونکے، ہے جی، تو تم خاموشی سے پڑھ لو دل میں۔ اور چونکہ مغرب کے وقت وہ پیٹ پوجا میں مشغول ہوتے تھے، جس طرح آج بہت سارے لوگوں کو مغرب کی نماز یاد نہیں رہتی، روٹی یاد آتی، اور عشاء کے وقت وہ دفع ہونے نیند میں مشغول ہوتے تھے، یا پھر اس دور کا ٹی وی دیکھتے تھے۔ آپ کے اس دور کا ٹی وی کون سا تھا؟ اس دور کا ٹی وی تھا کہ وہ ڈیروں پر بیٹھ کرنا افسانہ گو، قصہ گو، سامرن تہجرون، ہے جی، وہ سامر ہوتے تھے قصہ گو، ان سے اناپ شناپ کہانیاں پرانی سنا کرتے تھے، کوئی اصلی کوئی نقلی۔ جس طرح تھوڑا بہت کہ ہمارے یہاں بھی بعض دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا کہ زمانے میں جب ٹی وی نہیں تھا تو وہ اناپ شناپ کہانیاں سنتے تھے، اس لیے قرآن کو بھی کہتے تھے ھذا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہی ہیں، یہ تو ہمارے لوگ بھی سناتے ہیں۔ تو اس وقت وہ اپنے یا نیند میں دفعہ مشغول ہوتے اور یا پھر اپنے قصے کہانیوں میں لگے ڈیروں میں بیٹھے ہوتے، تو ادھر مسلمان اپنی بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر دیتے۔ اور فجر کے وقت وہ مردے اٹھتے ہی نہیں تھے، جس طرح ہمارے مردے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے مسلمان ہو کر بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نمازیں تین جو تھیں جن میں کفار دفعہ دور ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی، اور جو ان کے گھومنے پھرنے کے اوقات تھے ان میں آہستہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ نقلیں نہ اتار سکیں۔ تو یہ دونوں صورتیں اعتدال پر آ گئیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہوا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ اپنی نہ تو ساری نمازوں میں جہر کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ان ساری نمازوں میں آپ آہستہ پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان کے درمیانی سی راہ اختیار کریں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، کہ تین نمازوں میں جہر کر لیں اور باقی دو آہستہ کر لیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس میں اسرار ہے۔ اب نہ تو وہ کافر ہیں تو مسلمان ہی مسلمان، البتہ عادات و خصائل میں ان سے دو قدم آگے ہی ہیں۔ کیوں کہ چلو کچھ آوازیں تو بلند بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مثلا یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے، خدا لگتی بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ بردہ بھی تمہیں بلانے کے لیے تو نہیں پڑھا جا رہا، یہ مدرسے کے اندر جو کلاسیں ہیں ان کو ہی بلانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ آہستہ آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ دوسروں کی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرو۔ اور پھر یہ تو چلو الحمدللہ، یہ تو پھر قصیدہ بردہ کہ چلو کان میں پڑے گا بھی تو ثواب تو ملے گا، ہاں جی، البتہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کو دقت ضرور ہوگی۔ لیکن چلو ہم اس کو کیا کہیں، یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ جو ہر مولوی نے، ہر ذاکر نے، ہر
سیاسی جلسوں والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے اور ہر وقت ہر مسجد سے زوردار آوازوں میں لاؤڈ ترین سپیکرز جو ہیں دی لاؤڈیسٹ سپیکرز ان سے بچھاڑ ہو رہی ہے اور کانوں کے پردے پھٹ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ نہیں بھی سننا چاہتا تو کان میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال میں درگزر کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا تو ذکر ہے نا، کم از کم شرم آتی ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ ویسے انصاف سے ہٹ کریں، اخلاقی انصاف سے ہٹ کریں، کیونکہ کوئی نماز بھی تو پڑھ رہا ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ تمہارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر آئے ہیں، زحمت عالم بن کر نہیں آئے۔ تو انہوں نے تو مسجد میں بھی روکا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو لوگ تو تم بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو، حالانکہ تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ جائے کہ تم اپنے گھروں میں اور سپیکر لگا کر سارے شہر کے سر پر نازل ہونا شروع ہو جاؤ، لیکن چلو بھائی دین کو پھر بھی معاف کر دو۔ کیوں کہ جب یہاں تو اور باتیں بڑی ہو رہی ہیں تو پھر دین پر کیوں ہم برسنے لگے؟ مگر یہ جو کام چل رہا ہے، ایک ایک شادی پر کئی کئی دن تک شور و غوغا اور ہنگامہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ کوئی شریف آدمی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں یا دائیں بائیں سے ایک تو یہاں ہے کوئی پتہ نہیں، وہ صبح پہلے وہ قوالی لگاتا ہے، وہ دمادم مست کلندر، پھر اس کے بعد کوئی اور چیز لگاتا ہے، پھر کوئی اور چیز لگاتا ہے، جب تک میں 8 بجے تک وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ شیطان نے ایسے اسے الہام کیا ہے کہ ادھر تقریباً میں ختم کرتا ہوں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس نے ختم کر دیا، اب تو بند کر دے۔ تو اپنی دکان کے اندر آہستہ آہستہ سن لے۔ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں تو احتیاط کیا کریں۔ شاید کوئی ساتھ بیمار ہو، کوئی مطالعے میں مشغول ہو، کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو بغیر کسی مجبوری کے، خاص مجبوری کے زبردستی لوگوں کے گھروں میں داخل نہ کرو اپنی آواز کو۔ خاص طور پر یہ جو گانے ہیں اور یہ بڑے بڑے دھماکے دار گولے، جس طرح توپوں کے گولے ہیں اور سارا شہر لرز رہا ہے، تو خدا کا خوف کرو۔ اور پھر فائرنگ ہو رہی ہے اور پھر اس کا نتیجہ پا لیتے ہیں۔ بچہ کل پرسوں یعنی انہوں نے 6-7 دن میرے ناک میں دم کیے رکھا، بچہ بیچارہ فائر سے فوت ہو گیا۔ اب یہاں لائے کھڑے ہیں، اب خدا مجھ کو ہدایت دے اتنی حق گوئی سے کہ جاتے ہی میں نے نہ بجائے کہتا کہ بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا، تو میرے منہ سے نکلا آ گئے جے لے کے انہیں نو لے جے مش سواد، شاید آپ تھے یا نہیں، یعنی اس قسم کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ تمہیں کوئی ہدایت نہیں تم لوگ۔ پھر میں نے کہہ دیا مجھے تم 4-5 دن تم لوگوں نے میرے ناک میں دم کیا رکھا، میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں قریب ایک عصر کے وقت میں مصبات عشر پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ میں حزب البحر پڑھتا ہوں، تسبیحات لے گا تو صبح کے وقت بھی تو مجھے سکون سے پڑھنے نہیں دیا۔ اب میں پھر مجھے یاد آیا کہ ان بیچاروں پر تو مصیبت ٹوٹی ہے، تو کہاں حق گوئی کرنے لگا؟ تو پھر میں نے تھوڑا سا نرم لہجہ کر کے میں نے کہا کہ دیکھو اب کتنا غم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، میں بڑا سیانا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کس غم زدہ ماں باپ کا بچہ ہے جو بیچارے کی جان چلی گئی۔ میرا تو غیر ہو کر دل نکلا جا رہا ہے، یعنی اور نکلا بھی جا رہا تھا۔ وہ میں اصل میں اس کو کمپنسیٹ کر رہا تھا کہ میں جو آتے ہی برس پڑا ہوں تو یہ بیچارے یہ تو ہیں ہی ویسے ہی پہلے ہی آگ کے شعلے، تو ان کو کہیں اور غصہ نہ آئے کہ انہوں نے ہماری بے عزتی کر دی۔ تو ان وضوحات سے پلیز
دائیں بائیں والوں کا کچھ خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شور مچاؤ تاکہ ڈسٹرب ہوں اور مسلمان ان کو نماز وغیرہ میں دقت ہو۔ شکریہ جی۔